اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ لیں جی، واو کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی اور ہے، عربی میں بھی اور ہے اس کا ترجمہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں صبح و شام، زمین و آسمان، لیل و نہار، تو صبح و شام کے درمیان میں واو آتا ہے نا، اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ لو کا ترجمہ بھی اگر ہوتا ہے، یہ 1.5 میں سے ہے۔ یہ بات ہوئی تھی نا شروع میں کہ یہ کورس ایسا ہے کہ اس میں 98% ایسے الفاظ ملیں گے کہ جو ہماری اردو پنجابی لینگویج میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے ہوں گے، اور 1.5% ایسے الفاظ ہوں گے جو بار بار آئیں گے۔ 0.5% ایسے ہوں گے کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالصتاً عربی لینگویج کے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک سارا عربی لینگویج میں ہے، لیکن یہ 0.5% ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی ہماری اردو پنجابی لینگویج کے ساتھ میچنگ نہیں ہوتی۔ ان کو 0.5% الفاظ کو سیکھنے کے لیے آپ کو ڈکشنری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یا آپ کسی عربی جاننے والے سے پوچھ سکتے ہیں۔ انہم لفظ کا انالیسز کریں، یہ لفظ انا ہے اور آگے ہے ہم۔ لیں جی، پورے قرآن پاک میں لفظ انا آئے یا انا آئے، یعنی نون پہ شد ہو، الف پہ کوئی بھی چیز ہو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک یا یقیناً۔ اور ہم وہ سب اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پڑھا تھا لفظ کے آخر میں آئے ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، یہ الفاظ آ جاتے ہیں تو ان کا ترجمہ ہوتا ہے اس یا ان وغیرہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھ لینا ہے، ہو آتا ہے ایک مذکر کے لیے اگر اینڈ پہ آئے، ہا ایک مؤنث کے لیے، ہما ان دونوں کے لیے، ہم وہ سب کے لیے، ان سب کے لیے، ہننا ان سب مذکر کے لیے، ہم، ہننا ان سب مؤنث کے لیے۔ تو بے شک وہ سب، ولو انہم اور اگر، بے شک وہ سب لوگ، صبرو لفظ کا انالیسز کرتے ہیں۔ واو الف آپ کو پتہ ہے جمع کی علامت ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں واو الف، واو نون یا نون آ جائے، نون پہ زبر یا نون کے نون پہ زبر ہو تو وہ جمع کی علامتیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لفظ کا ترجمہ جمع والا آپ کو ملے گا۔ اگر صرف صبرہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس نے صبر کیا، یعنی اسے ایک مذکر نے صبر کیا۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتظار کیا، انتظار کرنا، یہ جمع کی علامت ہے۔ ویسے ہم اردو میں کہہ بھی دیتے ہیں جی ہاں جی صبر کرو، جی صبر کرو، سب صبر کرو۔ جیسے اردو اور پنجابی میں کوئی بچہ چیز مانگے تو بڑا شخص اسے کہتا ہے کہ صبر کرو، یعنی انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر کا ترجمہ ہوتا ہے انتظار کرنا۔ تو یہ صبرو اگر جمع کی علامت کے ساتھ دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ سب صبر کرتے، ان سب نے صبر کیا۔ تو یہ اگر کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، واو، لو، انا، ہم سارے، یہ 3 الفاظ 4 الفاظ کٹھا اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور وہ اگر یقیناً انتظار کرتے، صبر کرتے۔ حتیٰ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ۔ تخرجہ لفظ کا انالیسز کرتے ہیں، یہ لفظ خوراجیم ہے اور شروع میں تا، یہ مخاطب کی علامت ہے، مضارع کی علامت ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا لفظ کے شروع میں تا، یا، الف، نون، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، وہ لفظ فعل مضارع بن جاتا ہے۔ فعل مضارع ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کے اندر 2 طرح کے ترجمے آپ کو ملیں گے، ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر، یعنی زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کا اس میں ترجمہ ملے گا۔ لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ترجمہ آپ نے پریزنٹ کا کرنا ہے یا فیوچر کا کرنا ہے، یعنی زمانہ حال والا ترجمہ کرنا ہے یا زمانہ مستقبل والا کرنا ہے۔ اگر صرف خارجہ ہو علامت مضارع کے بغیر، یہ تا کے بغیر دیکھیں تو خارجہ یہ ماضی بن جائے گا نا، تو اس کا مطلب ہے وہ خارج ہوا، وہ باہر آیا، خارجہ۔ اگر علامت مضارع کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اب علامت مضارع کے ساتھ دیکھتے ہیں تخرجہ، یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بولا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس لیے ہم مزید ادب میں جا کے ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے،
ویسے تو لفظی ترجمہ ہے تو باہر نکلتا ہے یا نکلے گا، لیکن یہ حتیٰ تخرجا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے۔ الیہم لفظ کا انالیسس کرتے ہیں، ہم نے یہ ہم اور ہم یہ پڑھا ہے نا، یہ صرف اعراب کی شکل چینج ہو گیا، ہاں کے نیچے زیر لگ گئی ہے، ویسے تو لفظ یہ ہم ہے۔ یہ لفظ الہ ہے، یہ آپ جب ملتا ہے کسی اور لفظ کے ساتھ پھر یہ الہی پڑھا جاتا ہے، تو الہ کا ترجمہ ہوتا ہے جی کی طرف، تو یہ پھر آ گیا ہم ان سب کی طرف۔ حتیٰ تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ باہر ان کے پاس تشریف لے آتے۔ لَکَانَ یہ لفظ اس کا انالیسس کرتے ہیں، اس کو کھول کے پڑھتے ہیں۔ لفظ لام کسی بھی لفظ کے شروع میں قرآن پاک میں آپ کو ملے گا، کسی بھی لفظ کے شروع میں لام آ جائے نا، اس کا ترجمہ آپ نے دو طرح کا کرنا ہوتا ہے، یا تو کے لیے ترجمہ ملے گا یا آپ ترجمہ آپ کو ملے گا یقیناً، تو بس دونوں میں سے ایک جو صحیح ہوگا وہی فٹ بیٹھے گا۔ اگر آپ غلط لگائیں گے نا، اردو کا جو پنجابی کا نیٹ ورک ہے، ہماری اردو زبان کا پنجابی کا جو نیٹ ورک ہے اس کو قبول ہی نہیں کرے گا غلط ترجمے کو، تو اس لیے کے لیے لگائیں گے یا یقیناً لگائیں گے۔ یہ آپ نام یاد رکھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ رکھیں تو مطلب اس میں ایشو نہیں ہے۔ جس کا ترجمہ کے لیے ہوگا نا، اس لام کا نام رکھ دیا گیا ہے گرامر میں لام تعلیل، اور جس کا ترجمہ یقیناً ہوگا اس لام کا نام لام لازم رکھ دیا گیا ہے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے، جیسے ہم نے یہ مثال سنی ہوئی ہے، لفظ بینک ہے، بینک آپ کو پتہ ہے انگلش میں BANK کے بینک، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بینک جہاں پہ پیسے بھی جمع کرواتے ہیں، اور ایک بینک کا ترجمہ ہوتا ہے کنارہ، کسی نہر کا، دریا کا، سمندر کا، کوئی بھی۔ تو اس کو یوں سمجھیے، اب لام کا ترجمہ ہمیں کیسے پتہ چلے جی ادھر کے لیے یا یقیناً کرنا ہے، یعنی وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے پتہ چلے گا۔ اب بینک کا کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، اگر کسی بندے کے ہاتھ میں بل پکڑا ہوا ہے، وہ آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ پلیز ٹیل می ویئر از دا بینک، کہ مجھے بتا دیں کہ بینک کہاں ہے، تو آپ وہ بازاروں میں اس کے ہاتھ میں بل پکڑا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہی کہیں گے نا کہ بینک یہ جی ساتھ دو، مطلب ایک آدھی گلی آگے چلے جائیں، وہاں پہ میزان ہے، حبیب ہے، کوئی بھی بینک ہو سکتی ہے وہاں پہ، تو آپ یہ نہیں ان کو کہیں گے کہ ہاں جی وہ نہر کا جو کنارہ ہوگا وہاں اس کی طرف نہیں آپ کو بھیجیں گے، اپنے شہر میں جو نہر کا کنارہ، دریا کا کنارہ، وہاں نہیں بھیجیں گے آپ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاق و سباق سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ کون سا ترجمہ آئے گا۔ اب لفظ ہے جی کانا، یہ ہم نے اردو میں نعت پڑھی ہے، سنی ہے، بہرحال یہ ایک ہے نعت، اے کونو مکان کے مالک، دونوں جہاں کے مالک، اے کونو، کون مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہو جانا، جو چیزیں ڈسکور ہو چکی ہیں، جو اللہ رب العزت نے بنا دی تھی، اس کے لیے کون کا لفظ یعنی ہو چکی تھی، تو اس کا ترجمہ کانا کا ہے۔ یہ اس کو یوں اگر انگلش سمجھتے ہیں نا، تھوڑا سا یہ سمجھے کہ یہ انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، BE اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہونا، اگر وہ پریزنٹ میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جی از ایم آر، اس کے آپ کو فارمز پتہ ہے نا، اس کے فارمز ہوتی ہیں از ایم آر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جی ہے، ہوں، ہیں۔ اگر بی کو پاسٹ میں لے جائیں تو اس کی فارمز آئیں گی واز ور، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تھا یا تھے، تو یہ کانا بھی سیم ویسے ہی عمل کرتا ہے، اس کا پریزنٹ میں ترجمہ ہوگا تو ہے، اگر پاسٹ میں لے جائیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا تھا۔ تو یقیناً ہوتا، خیرن خیر ہوتا یعنی بلا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ان کے لیے، لہم آگے لفظ یہ دیکھیں لام پھر آگے، اب دیکھیں اب یہاں پہ گیس کریں، یہ ہوم تو ہے ان سب، اور لام کا ترجمہ ہوگا کے لیے۔ یہاں پہ پہلے آیا کہ یقیناً ہوتا بہتر، لہم ان کے لیے آئے گا نا، پھر یقیناً ہم وہ سب، ایسے تو نہیں بات بنتی نا، یقیناً ان سب کے لیے بہتر ہوتا، تو یقیناً یہ انہی کے لیے بہتر ہوتا۔ آگے ہے واللہ، اور اللہ، یہ واو بار بار آ رہا ہے جس کا ترجمہ اور ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے غفور الرحیم، غفور لفظ استعمال ہوتا ہے جی اردو میں، مغفرت لفظ استعمال ہوتا ہے، رحیم، یہ جی رحیم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا وزن آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی رحم کرنا، یہ رحم کرنے والے، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحیم لفظ تھا نا، وہاں پہ پڑھا تھا کہ کوئی بھی لفظ فعیل کے وزن پہ آ جاتا ہے تو اس کے ترجمے میں ہمیشگی پائی جاتی ہے،
ہمیش کی پائی جاتی ہے، دوامیت ہوتی ہے، ازل سے ابد، ابد اس کا ترجمہ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہوتا ہے، اور وہ صفت اس کی ذاتی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے لفظ لیے استعمال ہوا ہے رحیم، اس کا وزن فعیل۔ اگر آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریکارڈنگ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے، یہ آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریکارڈنگ مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ نمبر واٹس ایپ نوٹ کر لیں، 0301735163، 0301 72 35 163، 0301 72 35 163۔ اردو میں مغفرت اور رحیم کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں جی، مغفرت اور رحیم اردو میں استعمال ہوتا ہے نا۔ لے جی اب پوری آیت دیکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت فرمانے والے رحیم ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ہم پوری آیت مبارکہ کا انالیسس کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوئے ہیں۔ واو ہوتا ہے جی، صبر لفظ استعمال ہوتا ہے، حتیٰ بھی ہوتا ہے، خارج ہونا خروج لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کان لفظ ہوتا ہے جی، کان یعنی کون و مکان کے مالک، اس طرح خیر لفظ ہوتا ہے، اسی طرح واو ہوتا ہے، لفظ اللہ ہے، لفظ مغفرت استعمال ہوتا ہے، لفظ رحم کرنا استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں جو بات ہوئی تھی کہ 98% ایسے الفاظ ملیں گے جو ہماری اردو پنجابی زبان میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے ہوں گے، اور باقی جو اس میں رہ گئے ہیں، لو ہے، انا ہے، ہم ہے، اسی طرح یہ الیہم ہے، لہم ہے، یہ بار بار آنے والے ہیں۔ تو اس پوری آیت مبارکہ میں کوئی بھی ایک ایسا ہمیں لفظ نہیں ملا کہ جس کی اردو پنجابی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح میچنگ نہ ہو رہی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے یقیناً قرآن کریم کو آسان فرما دیا ہے، آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔